یہ ہدایت نامہ ہے، ڈائریکشنز ہیں متقین کے لیے. جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ بھئی میں کیا کروں، ڈر یہ ہے کہ میں کیا کام کروں کیا نہ کروں. جو یہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، وہ کہاں سے لے؟ ہدی للمتقین، یہ ہدا ہے، یہ ڈائریکشنز ہے. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. جو جنت میں جائیں گے متقین، ان کے لیے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. لکل اواب حفیظ، جنہوں نے اپنی حفاظت کی اور رجوع لانے والے، اپنے اعمال کی، اپنے آپ کی حفاظت کی اور اللہ کی طرف رجوع لانے والے. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو اللہ سے غیب میں، تقویٰ ہے اسی چیز کا نام. تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر کا لیول ہے. باہر والا نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کے اندر تقویٰ کتنا ہے. روزے کے حوالے سے کہا گیا نا اللہ تم تتقون. کوئی آدمی نہیں پتہ کر سکتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے. کوئی مائی کا لال کسی کو زبردستی روزہ نہیں رکھا سکتا سوائے کہ اس کو قید کر دے، وہ اندر جا کے کھا لے گا. ایک آزاد بندہ اگر وہ کہے کہ مجھے روزہ ہے تو کوئی دنیا کا بندہ نہیں معلوم کر سکتا. وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو صرف اللہ کی ذات کا خوف اور اس کا تقویٰ. یہ ہے من خشی الرحمن بالغیب. اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہوئے، دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے غیب ہے، لیکن آخرت میں جب اس کی حکومت پوری کی پوری اپنے اختیار کے ساتھ آئے گی، حساب کرے گی، تو پھر وہاں پتہ چلے گا کہ یہ وہی بات تھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا. فرمایا ادخلوا بس وجاء بقلب منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا قلب. یعنی دنیا میں ہر معاملے، یہ قلب منیب کا مطلب یہی ہے ہدی للمتقین. قرآن ہدایت ہے. جو دنیا میں اسی قرآن کی طرف رجوع کرتا رہا، اللہ کی خاطر اسی سے رہنمائی لیتا رہا، وہ جنت کا حقدار ہے. ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. ذالک یوم الخلود، یہ دن تمہارا جو شروع ہو رہا ہے یہ ہمیشہ کا دن. اب اس کے بعد نہ یہاں سے نکلنا ہے نہ موت ہے، ہمیشہ کے لیے. لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، جو کچھ وہ چاہیں گے ان کو وہ ملے گا. آپ اندازہ لگائیں یہ بات کیا کی ہے. جو کچھ وہ چاہیں گے وہ ان کو ملے گا. ولدینا مزید. آپ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ پورا آپ دفتر لکھنا پڑتا ہے. ایک فکر میں بات سمو دی، تمہاری سوچ سمجھ وہاں پہنچ نہیں سکتی جو اور کچھ ہمارے پاس ہے تمہارے لیے. تم جو کچھ مانگنا چاہتے ہو اپنے پوری عقل و ہوش آواز شعور کے ساتھ جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، ملے گا. لیکن اس کے باوجود وہ کچھ ہوگا جو تم سمجھتے نہیں. ہمارے پاس وہ کچھ بھی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے کتنے ان سے پہلے ہلاک کر دیے قوموں میں سے جو ان سے قوت میں کہیں بڑھ کر تھے. ہم اشد منہم بطشا فنکبوا فی البلاد هل من محیص، کہ ہم نے دنیا میں کتنے جو قوت طاقتور تھے، فنکبوا فی البلاد، جو کہ شہروں نکبوا، جیسے آج امریکہ ہے، فنکبوا فی البلاد، دنیا کے کوئی شہر اس کی دسترس میں سے باہر نہیں ہے. ہم نے کتنے لوگ جو طاقت میں تم سے زیادہ تھے ہم نے ہلاک کر دیے. یہ در حقیقت ہم سے بات ہو رہی کہ تمہیں طاقتور قوموں سے بھی واسطہ پڑے گا، لیکن اس قرآن کے ہوتے ہوئے کسی کا خوف کی ضرورت نہیں ہے. یہی تو بات ہے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تم سے زیادہ قوت کے لوگ بھی دنیا میں موجود رہیں، اور انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کرو، جہاد کبیر. یہ کاش ہم قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کیا ہوتا، یا کاش آج بھی ہم کریں. دنیا نہیں ٹھہر سکتی آپ کے آگے. سب سے بڑا ایٹم بم آپ کے پاس یہ ہے. یہ نظریاتی فتح دلاتا ہے انسان کو، یہ قوموں کو فتح کر لیتا ہے، یہ قوموں کو چھین لیتا ہے ان کے اپنے نظریات سے ہٹا کے. آپ
یہ نظریاتی فتح ہے. میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے پورے جنوبی افریقہ یہ عرب نہیں تھے. ٹیونس، مصر، لیبیا، یہ عرب کبھی بھی نہیں تھے. یہ قرآن نے ان کو فتح کیا، عرب بن گئے. امریکہ کیا چیز ہے؟ یورپ کیا تھی اسپین میں؟ کاش وہ قرآن پہ چلتی ہے، لیکن آپ ان کے عیاشیوں کے قصے پڑھیں تو آپ شرما جائیں. اس کے باوجود 700 سال حکومت کر گئے. قرآن تو اگر لے کے یہاں 1000 سال حکومت کی ہم، قرآن تو ہم نے پیٹ پیچھے پھیرا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا کیا تم نے؟ 1000 سال میں نے تمہیں حکومت دی تھی. وقال رسول یا رب نہ قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یہی باتیں سامنے آئیں گی. قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ قرآن دیکھیں، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ قرآن تو معمولی چیز نہیں ہے. اس کے الفاظ کے اندر بھی تاثیر ہے. وہ ایسے تو نہیں کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو، اور جو باقی جو مرضی سنو، ساری باتیں سنو. لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن مت سنو. کوئی بات تو ہے نا اس کے اندر. 12 فرمایا حل من محیص. آج وہ دیکھیں جو دنیا میں بڑے طاقتور تھے، کیا آج کہیں ان کے لیے پناہ کی جگہ ہے؟ کوئی بھاگنے کی جگہ ہے کہیں وہ جا کے چھپ سکیں؟ فرمایا ان فی ذالک، اب بات وہیں آگے جہاں سے چلی تھی، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید. یہ جو باتیں کی گئی ہیں، یہ جو قرآن ہے، اس کے اندر نصیحت ہے. ان فی ذالک لذکری، اوپر بھی بات آئی تھی نا، بل کذبوا بالحق لما جاءہم، وہاں بھی ذکر کی بات تھی، یہاں بھی ذکر کی بات ہے. ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، لیکن یہ نصیحت اس کے لیے ہے، یہ یاد دہانی اس کے لیے ہے، یہ ذکر اس کے لیے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر اس لیے اس کا قرآن کا نام رکھا ہے کہ اس کو بار بار پڑھنا ہے. یہ قرآن دیکھیں، اس کا ایک اللہ پاک نے خود ایک آپ کو پریکٹیکل سکھایا ہے قرآن کا. آپ قرآن حفظ کرتے ہیں، اگر آپ اس کو بار بار نہ کریں آپ سے بھول جائیں. یہ پریکٹیکل اللہ پاک نے آپ کو اس کا سمجھایا ہے. قرآن کا بار بار پڑھنا، اس کی جو باتیں ہیں، اس کی جو نصیحتیں ہیں، وہ تبھی آپ کو یاد رہیں گی کہ آپ بار بار رجوع کریں قرآن کی طرف. ان فی ذالک لذکری، اس میں نصیحت ہے لمن کان لہ قلب، جس کے پاس قلب ہے زندہ، او القى السمع، یا وہ غور سے بات کو سنیں، وہ شہید، اور وہ اس پر گواہ بھی. یعنی یہ جو آدمی اس سے نصیحت حاصل کرے اور اس کو غور سے سنے تو وہ کیا ہے؟ وہ شہید، وہ اس کا گواہ بن جاتا ہے. وہ اس کے تمام فوائد، اس کے تمام دعوے اس کے سامنے سچ ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی پوری کائنات ہم نے 6 دنوں میں بنائی. وَمَا مَسَّنَا مِن لَغُوبٍ، اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوئی. اب یہ بات وہ سمجھتا ہے جس نے تھوڑی سی بائبل پڑھی ہے. یہ قرآن جب بات کرتا ہے تو یہ در حقیقت بہت سارے جو دعوے ہوئے ہیں پہلی اسلامی کتابوں کے، ان کی نفی بھی کرتا ہے. بائبل کا پہلا صفحہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ 6 دن میں بنایا اور 7ویں دن آرام کیا.